قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے معاشرتی طور پر جو پچھلی امتوں میں غلطیاں پائی جاتی تھی ان غلطیوں کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اصلاح فرمائی ہے۔ اس میں سے جو سب سے اہم چیز تھی وہ عورت کے حقوق تھے۔ عورت اردو زبان میں عورت کا مطلب ہے پردہ۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ جس عورت کا پردہ نہ ہو وہ بیوی تو ہو سکتی ہے لیکن عورت کا کہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، پردے سے مراد صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ جب ہم پردے کا ذکر کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں ایک نقاب آتا ہے، ورنہ نقاب کے پیچھے بھی جس طرح احرام میں بڑے شیطان ملبوس ہوتے ہیں اس طرح نقاب میں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب کیفیت ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پردے والی ہے تو یہ دیندار ہے، اور اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو یہ دیندار نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور یہ میسج بہت غلط ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ پردہ یہ دینداری کی علامت ہے، یہ دینداری کی علامت ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر پردے کے ہیں، بعض لڑکیاں ہوتی ہیں میک اپ شیک اپ میں نکلتی ہے، وہ جو تربیت شروع سے چلی آ رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہاں تک پہنچی ہوتی ہے، بیچاریوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ بال کھلے ہوں گے یہ غلطی ہے، میں اس کا وہ نہیں کر رہا، میک اپ کیا ہوا ہے غلطی ہے۔ لیکن مرد یہ تصور کرتا ہے کہ یہ لڑکی اس شکل میں نکلی ہے تو ضرور یہ غلط ہے، یہ مرد کی غلطی ہے۔ پھر مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنی گھر والی کو لے کر گیا تھا ایک نادر آفس، مجھے کچھ کام تھا، وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو پردے میں تھی فل، تو ان کے ساتھ ایک کزن تھی جو بغیر پردے کی تھی۔ اب میں تو اندر ہوں، تو ایک مرد جو ہے وہ بار بار اس کزن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے گھر والی نے ویڈیو بنائی، وہ اتری ہے وہ کزن اس کی، اور اس نے رکھ کے اس موٹر سائیکل والے کو ایسا چماٹ مارا نا کہ وہ پتلی گلی سے نکل گیا۔ میرے ذہن میں عجیب سا سوال پیدا ہوا کہ ایک عورت میں باقاعدہ حیا صرف اس کے پردے میں ملبوس نہیں ہے بلکہ حیا اس کے کردار میں ہے، اس کا کردار زندہ ہے، تو کسی مرد کی مجال نہیں کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ شریعت نے پردے کی بڑی پابندی، کیوں شریعت نے پابندی کی؟ ہمارے ہاں عورتوں کے اپنے جو ذاتی اصلی حقوق ہے اور عورتوں کا جو مقام ہے وہ ضائع اسی وجہ سے کرتی ہے کہ ان کو اسلام سے قبل کا اپنا مقام پتہ نہیں ہے۔ اسلام سے قبل ان کا مقام بہت مختلف تھا، زندہ دفن کرنے کا، اس سے بڑی گر کر بات کیا ہو سکتی ہے عورت کے لیے
کہ اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اس مرد کے لیے اس سے بڑھ کر بد کرداری ہے کہ وہ اس لڑکی کو، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے۔ ایک دوسرا، عورت کو جب ماہوار جو بیماری آتی تھی، وہ بیماری میں اس عورت کو ایک کمرے میں بند کرتے تھے، یا اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے کمرے میں بند ہوتی تھی اور اسی کمرے میں غلاظت کرتی، اسی کمرے میں پیشاب کرتی اور اسی کمرے میں اس کو کھانا دیا جاتا تھا۔ آپ کو رسم بتا رہا، وہ سمجھتے تھے کہ عورت ایک، اللہ نے ہماری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز بھیجی ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو سائڈ پہ رکھو۔ یہ عورت کے حقوق تھے اسلام سے قبل۔ اور پھر کیا کرتے تھے، جب وہ عورت وہاں سے نکلتی تھی، اس کے ایام پورے ہوتے تھے، ایک گوبر کا ٹوکرا اس کو دیا جاتا تھا، وہ اس کے سر پر ہوتا اور وہ ایک جگہ متعین ہوتی، وہاں تک چلی جاتی، وہاں سے واپس آتی، عجیب رسم، اور یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جاتی تھی۔ ایک غلط رسوم و رواج عورت کے متعلق تھی۔ پھر مرد اور عورت کا ننگا طواف کرنا، پھر باقاعدہ ستیلے بیٹے کا انتظار کرنا کہ باپ مر جائے تو میں اس کی بیوی سے شادی کروں، یعنی اپنی ستیلی ماں سے۔ شریعت نے ان سب چیزوں پر پابندی لگا دی کہ نہ۔ اچھا، طلاق ایک مذاق تھا ان کے نزدیک، شریعت نے پھر مرد پر پابندی لگائی، نہ، یہ مذاق نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 تک طلاق دو گے تو مرد کی سزا یہ ہے کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی۔ اس کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے نا تو تب جا کے عورتوں کو سمجھ میں آئے گا کہ مرد کی سزا یہ ہے کہ وہ کسی اور مرد سے اس کی شادی ہوگی۔ یہ مرد کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام سے قبل عورت کے حقوق بالکل مختلف تھے۔ اسلام نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ان سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز بری نظر آتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز برا نظر آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس کے باوجود اس میں بڑا خیر رکھا ہو۔ کتنا عورت، یہ مرد کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا، عورت تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب عورت کو یہ سارے حقوق دیے گئے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں جی، جب عورت کو یہ سارے حقوق دیے گئے ہیں تو پھر عورت اس سے اوپر کیوں چھلانگ مارتی ہے؟ یہ پھر غلطی ہے عورت کی۔ عورت اور مرد اپنے حقوق کو قرآن و حدیث میں تلاش کریں، اپنے ساس اور اپنے سسر کی زبان میں تلاش نہ کریں۔ آ رہی سمجھ میں جی؟ یہ جو آج کا جمعہ ہے نا، یہ طلاق پر ہے، جس ٹاپک کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ لڑکا اپنے حقوق کہاں تلاش کر رہا ہے؟ غور سے سماعت فرمائیے گا، نوجوان طبقہ جن کی شادیاں ہونے والی ہے، لڑکا اپنا حقوق اپنی ماں کی زبان میں تلاش کر رہا ہے، لڑکا اپنے حقوق اپنے باپ کی زبان میں تلاش کر رہا ہے، لڑکا اپنے حقوق اپنی بہن کی زبان میں تلاش کر رہا ہے، اور جب ان کو یہ حقوق ان کی جو ان سے محبت کرتے ہیں دل سے وہاں تلاش کریں گے تو پھر اس کی اور اس کی بیوی کا رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، طلاق کی طرف جائے گا۔
لڑکی اپنے حقوق کہاں تلاش کر رہی ہے؟ ماں کی زبان میں، باپ کے زبان میں، بہنوں کی زبان میں. اور یاد رکھیں، مرد اور عورت میں جب اس رشتے میں اللہ نے جنت میں سب سے پہلا رشتہ کون سا پیدا کیا؟ زور سے، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح وہ ہے، مزہ ہے نا. پھر مجھے بھی کس کا پیدا کیا؟ اچھا، مجھے اکثر انسٹاگرام پہ میسج آتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ذرا زور سے بولے جی، کس کا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا. وہ کہتے ملا جی، انڈیا والے نا، ملا جی آپ کے سامنے لوگ بیٹھے. استغفار. میاں بیوی کا کیا آدم اور حوا کے درمیان تیسرا کوئی تھا؟ میں بہت عجیب، اللہ نے آپ کی توجہ سے میرے ذہن میں باتیں ڈالنی شروع کر دی ہے. تیسرا کوئی تھا؟ نہیں. تیسرا کون آیا؟ زور سے نا جی. شیطان. چودھری صاحب کون آیا؟ شیطان آیا. جب تیسرا آتا ہے تو اللہ کی قسم میاں بیوی میں اللہ تفرقہ ڈال دیتا ہے. یہ شروع سے اللہ نے نتیجہ بیان کیا. خدا کی قسم یہ کبھی میں سوچ کے بھی نہیں آیا تھا کہ یہ جملہ کہوں گا، اللہ نے ذہن میں ڈال دی. تیسرا آیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا اور غور کر لیں، اس تیسرے کے آنے میں اس تیسرے کی معنی کس نے ہے؟ بیوی نے ہے یا شوہر نے ہے؟ زور سے. بیوی نے مانی ہے نا، تب جا کے رشتہ برباد ہوا. عورت عقل کی ناقص، کچی، اس لیے اللہ نے طلاق مرد کو اختیار دیا، عورت کو نہیں دیا، ورنہ عورت پہلے مہینے اپنے آپ کو طلاق دے دیتی. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آیا، کہتا ہے میری بہن کہہ رہی ہے کہ ذرا مجھے نکاح فارم پڑھنے ہیں. میں نے کہا پڑھ لو بھائی. کہتے میری بہن کہتی اس میں ایک شرط لکھا ہوا ہے تفویض طلاق. یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار اللہ نے مرد کو دیے ہیں وہ تجھے دیے جائے. کہتے ہاں پھر اگر مجھے طلاق کا اختیار دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. میں نے کہا واہ جی واہ، واہ جی واہ. اللہ کا حق جو اللہ نے مرد کو دیا ہے وہ عورت لینا چاہتی ہے، سمجھو کہ یہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا، طلاق کی طرف جائے گا. تو میاں بیوی کے درمیان تیسرے آنے والا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. کون ہوگا؟ شیطان. اور رشتہ کس طرح برباد ہوا، کس طرح تباہ ہوا کہ آدم اور حوا کے درمیان اتنا تفرقہ ہوا کہ کئی سالوں تک روتے رہے، اور روتے 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 مقام عرفہ پر، عرفہ کے دن مقام عرفات پر دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور پھر ایک دوسرے سے مل کر روئے. اور اس وقت جا کر شیطان کی کمر ٹوٹی جب آدم اور حوا کی ملاقات ہو گئی. یاد رکھیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میاں بیوی کے لیے پیغام ہے کہ اگر اس نے اپنے درمیان کسی غیر کو، چاہے وہ جتنا بھی قریبی رشتہ ہے، اس کو دخل دیا، اس کا رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بات طلاق تک جائے گی. ٹیوشن کا یہی فائدہ ہوگا اس کو، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. ابلیس اپنے عرش کو پانی کے اوپر لگا دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ پانی پہ اگر کوئی چلے تو اس کو اللہ کا ولی مت کہو. پانی پہ چلنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اور آج کل مچھلیاں بھی اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مچھلی کا بھی مزار بنا دو. اس دن ہم گئے تھے، سعید صاحب کی گھر والی فوت ہو گئی تھی، ان کی قبر جہاں بن رہی تھی اس کے پاس ہی میں نے وہ مزار دیکھا جہاں بلی دفن تھی. پھر کیا فرمایا؟ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. ابلیس اپنا عرش، اپنا تخت وہ پانی کے اوپر رکھتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وفی طریق البحر، یعنی کہ سمندر کے راستے میں. پھر کیا کرتا ہے؟ ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر کو بھیج دیتا ہے. پھر کہتا ہے
پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کیا کیا، ما صنعتا ما صنعتا، یہاں تک کہ ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو ابلیس اس کو کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم تو ایسی فضول آدمی ہو۔ تو اتنے میں ایک شیطان ہے جو بالکل آخر میں بیٹھا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، لنگڑے کا ایک رگ ویسے بھی سوا ہوتا ہے، تو وہ لنگڑا آتا ہے، کہتا ہے سرکار جی، پیر صاحب میں نے بھی ایک کام کیا ہے۔ وہ کہتے ذرا آ جاؤ میرا بچہ ادھر آ جاؤ، تو بتا تو نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے ایسا کیا کہ میں میاں بیوی کے پاس گیا اور میں نے ان دونوں کے درمیان کیا کر لیا، رشتہ ختم کر دیا۔ وہ اس کو کہتا ہے، پھر اس کو قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، کیا زبردست ہے تو۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے اراہ قال، مجھے یہ لگتا ہے، راوی کہتا ہے کہ امام اعمش نے فرمایا فلیلتزمہ، پھر اس طرح کرتا ہے کہ اس اپنے جو لنگڑا شیطان تھا نا، جس نے میاں بیوی کے درمیان وہ کیا ہوا ہے، رشتہ توڑ دیا، اس کو اپنے گلے سے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے واہ تو صحیح میرا جو ہے مرید ہے۔ یہ اصل مرید ہے شیطان کا کہ جو اس کو قریب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان سب سے پہلے جو رشتہ برباد ہوتا ہے وہ تیسرے بندے سے ہوتا ہے، کیا وہ کس شکل میں بھی ہو۔ اس لیے قرآن نے مرد اپنا لباس کسی کے سامنے نہیں اتار سکتا، عورت اپنا لباس کسی کے سامنے نہیں اتار سکتی، چاہے اس کی اولاد کیوں نہ ہو، لیکن مرد اپنا لباس اپنی گھر والی کے سامنے اس کا کوئی ستر نہیں ہے، اور عورت کو بھی اپنے مرد سے کوئی ستر نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ حقوق ہے، وہ چیزیں ہیں، اس میں حیا میں رہے گی، لیکن ستر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اب غور سے سنیں، جو مرد اپنے کہانی یعنی اپنی گھر والی کی کہانی اس میں غیر کو دخل انداز کرے گا، اس کو بتائے گا، یا کوئی عورت اپنی کہانی، اپنی گھریلو کہانی یعنی اپنے مرد کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہے، اس کے ساتھ جو زندگی ہے، اس میں غیر کو ملوث کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، گویا کہ اس نے اپنی گھر والی کا لباس غیر کے سامنے اتار دیا، اور جب اس نے لباس اتار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ اب ان کے درمیان قائم نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا ان کے درمیان یہ قائم رشتہ۔ اس لیے قرآن نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 اصول بتا دیے۔ پہلا اصول کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی پٹھائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زدکوب کر دو، ہلکا سا دماغی پٹھائی کرو اس کی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب کیا ہے، دماغی پٹھائی۔ تیسرا کیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا۔ اللہ نے عجیب خوبصورتی الفاظ کہتے ہیں دونوں خاندانوں میں بڑوں کو جمع کیا جائے، لیکن ان لوگوں کو جمع کیا جائے جن کا مقصد اصلاح کرنا ہو۔ شیطان آتے ہیں نا بیچ میں، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا مقصد اصلاح ہو تو اللہ پھر اس رشتے کو ضرور مضبوط کرائے گا۔ اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو طلاق کا ایک محور تھا وہ کس کو دے دیا، مرد کو دے دیا، اور عورت کو کیا دیا، اللہ رب العزت نے گھر میں حکمرانی دے دی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ گھر کا مطلب اندرونی جگہ ہے، عورت کو چاہیے، بڑا عجیب جملہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ نے عورت کو حکمرانی دی ہے گھر کی، یعنی گھر کے اندر کی،
اور اندر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر حکمرانی کر سکتی ہے تو جب تک مرد کا دل نہ جیتے تب تک وہ حکمرانی نہیں کر سکتی ہے، اور مرد اگر حکمرانی کر سکتا ہے جب تک وہ اپنی آنکھیں پاک نہ کر لے اور سنے اس کی جو اللہ کہہ رہا ہے، اپنے ماں باپ کی نہ سنے، تو وہ پھر اپنا کردار مضبوط کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، مرد کو اللہ نے غیرت سے نوازا ہے۔ رشتے کے توڑنے کے ایک اور وجہ بتا رہا ہوں، مرد کو اللہ نے غیرت سے نوازا ہے اور عورت کو اللہ نے حیا سے نوازا ہے۔ جہاں مرد کی غیرت پر چوٹ پہنچے گی مرد پیچھے ہٹنا شروع کر دے گا، جہاں عورت کی حیا پر چوٹ پہنچنا شروع ہوگا وہ کیا کرے گا، مرد جو ہے وہ اور جو ہے پیچھے ہٹنا شروع کر دے گی۔ اگر عورت نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے زور سے، اپنی زبان سے یا مردانگی والے طریقے سے مرد پر حکومت کر لوں گی، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اگر مرد نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دوں گا، یا میں اس کو شادی کہ میں کسی اور سے شادی کر اس کی دھمکی دوں گا، یا میں اس کو یہ کہوں گا کہ میری تو بہت سارے جاننے والی لڑکیاں اور بھی ہیں، یا وہ یہ کہے گا کہ میرے انتظار میں تو اور بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ لڑکی کے دل کو اپنا بنا لے گا، اللہ کی قسم اگر اس کے ساتھ کسی اور نے پھر رشتہ بھی صحیح کر لیا، اس کا رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ لڑکیاں آج کے دور میں جو لڑکیاں ہیں وہ حکمرانی چاہتی ہے، اور وہ کس طرح حکمرانی چاہتی ہے کہ مرد اس کو کیا کر لے، باؤنڈ کر لے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مرد جو ہے یہ آوارہ گھوڑا ہے، اس کو اگر آپ نے لگام لگانا شروع کر دیا تو یہ آپ کو سواری سے گرائے گا اور خود پھر بھاگے گا۔ مرد آوارہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو آپ لگام نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ نے مرد کو اجازت دی وہ باہر جا سکتا ہے، عورت کو کہا گھر میں رہو، اور اگر جانا ہے تو پھر کس میں جاؤ گے، پردے کے ساتھ نکلو۔ اس لیے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اگر تم نے ان کو کوئی مہر وغیرہ دیا ہے تو وہ اسے واپس مت لو۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چالاکیاں کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی اس کی شادی ہو جائے، اور شادی ہونے کے بعد شادی سے پہلے بھی یہ مرد حضرات اللہ معاف کرے، چونکہ آپ میرے سامنے مرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے مردوں کو زیادہ میں جھنجھوڑوں گا، کہ وہ سارا اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں، جو ہم اپنے طرف سے جو سونا دے رہے ہیں وہ ہمارے اس میں لکھا جائے کہ وہ لڑکی کا نہیں ہوگا۔ یہ ڈرامے بہت ہے، وہ لڑکی کا نہیں ہوگا۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد اس کو کہتا ہے دیکھو میرا کاروبار نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنا گولڈ دے دیجئے گا نا، خاوند کے کب کام آؤ گی تم؟ تو بے غیرت، تم اپنی بیوی کا مہر کھا رہے ہو، اس سے کاروبار کرو گے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پاک مال حلال کون سا ہے؟ ایک مال غنیمت، نمبر 2 عورت کا مہر، اس سے پاک حلال مال۔ یہ جب تک گھر میں پڑا ہوگا اللہ برکتیں دے گا، اس کو ضائع مت کرے، اس کو کاروبار پہ مت لگایا کرے۔ یہ ظالم مختلف حرب اختیار کر کے اس کا سونا ہڑپ کر لیتا ہے، اس کا گولڈ ہڑپ کر لیتا ہے، اس کی چیزیں ہڑپ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی ایک موقع آتا ہے پھر اس کو کہتا ہے میرے پاس تو نہیں ہے، اگر تم نے ماں باپ کے جانا ہے تو جاؤ، میرے پاس کوئی گولڈ شولڈ نہیں ہے، ہم نہیں دیتے آپ کو واپس۔ ایسا نہیں کرنا۔ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، ان کے گھر میں اس طرح مسئلہ آیا، بیٹا بھی وہ بھی ہے، ان کے گھر میں مسئلہ آیا تو میں نے ان کو کہا، میں نے ان کو کہا کہ یہ لڑکی اس کی چونکہ غلطی ہے، تو اگر یہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو تو آپ کو حق ہے کہ آپ مہر اپنے پاس رکھ لیں، اس کو خلع کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دے تو آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ ضمیر نہیں مانتا ہمارا، جتنا اس کا گولڈ تھا سارا کا سارا اس کے والد کو دیا کہ یہ آپ کے والد کا، اور یہ ہم نے آپ کے والد کو دے دیا، یہ آپ کی بیٹی کا حصہ ہے، لے کر جائیں۔
ہمیں آپ کی بیٹی کے مہر سے کوئی غرض نہیں. یہ دو طرفہ چیزیں ہیں, یہ ایک طرفہ صرف مردوں کی طرف سے نہیں ہے, عورتوں کی طرف سے بھی ایسا ہے کہ بہت سارا مہر لکھوا لیا اور کوئی مسئلہ بنا کر طلاق دلوا دی, اور سارا مہر لے کر ہڑپ کر کے چلی گئی, اور پھر جو ہے مرد بیچارہ ادھر بیٹھا ہوئے کہ ہائے 20-30 لاکھ روپے. یہ دونوں طرف سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن مرد حضرات جو ہے اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان سے کچھ لیا, ان کو کچھ مہر دیا ہوا ہے, فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبینا, کیا تم بہت بڑا گناہ کرنے والے ہو؟ ایسا ہرگز مت کرو. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت رشتہ بنایا ہے نکاح کے صورت میں. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. آج اس کا میں نے ایک حصہ بیان کیا, آئندہ جمعہ میں اس کا دوسرا حصہ بیان کروں گا. اس خوبصورت رشتے میں کسی بھی غیر کو دخل انداز نہ کرے, اور یاد رکھیے مشورہ کس سے کریں؟ جو ان حالات سے گزرا ہو ان سے مشورہ کریں. یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنی نجی زندگی کے سٹیٹس لگاتے ہیں واٹس ایپ پر. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی, سٹیٹس کس پہ لگایا؟ واٹس ایپ پہ. یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہے, لہٰذا یہ ان کی بیٹی ایسی ایسی ہے. یہ آپ ظلم کریں گے. وہ آپ کا لباس ہے. وہ کسی بزرگ نے کے بارے میں آتا ہے کہ طلاق ہو گئی اس کی, تو کسی نے پوچھا کہ طلاق سے پہلے کس میں کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی یہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کا عیب نہیں بتاؤں گا. جب طلاق ہو گئی تو پھر اس سے پوچھا اب تو بتا دو, کہنے لگا اب وہ غیر ہے اور غیر کے راز فاش نہیں کیے جاتے ہیں. اور ایک آخری گزارش جو میں بہت اہم گزارش کروں گا, نوجوانوں سے کروں گا, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپس میں اس کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. کیوں؟ والدین آپ سے ہمدردی کرتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے مطابق فیصلہ دیں گے. اس لیے جب قاضی بیٹھا ہوا تھا, غالباً قاضی شریح بیٹھا ہوا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ آئے. ایک یہودی نے الزام لگایا کہ علی کے پاس جو زرہ ہے وہ میرا ہے. علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, وہ کہتے ہیں میرے ہیں, میرا ہے. یہودی نے اپنا دعویٰ کر دیا. قاضی نے کہا مجھے دلیل پیش کی جائے, گواہی کوئی نہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس. تو کہنے لگے ہاں ایک گواہ ہے میرا بیٹا حسین. حسین کھڑے ہو جاؤ, گواہی دے دو. اور ایک میرا غلام ہے, کھڑے ہو جاؤ, گواہی دے دو. تو قاضی نے پتہ کیا کہا؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے, غلام کی گواہی تو آدھی ہوتی ہے, وہ بھی قبول نہیں ہے. لہٰذا فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں. یہودی نے کہا بھائی یہ تو میرا تھا ہی نہیں, اگر انصاف اس طرح ہے کہ وقت کے امیر المؤمنین کے خلاف جا رہا ہے تو میں اس اسلام کو قبول کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ فیصلے تھے. تو جب یہاں سے لڑکی جائے گی, ماں کو بتائے گی بیچاری کو, پوری زندگی تکلیفیں کاٹے. لڑکا جائے گا اپنی ماں کو بتائے گا, پوری زندگی تکلیفیں کاٹے. مرد کو چاہیے, یہ سارا اختیار مرد میں ہے کہ کچھ ڈیسیجن وہ لے جہاں اللہ ناراض نہ ہوتا ہو. کچھ لے, حق بنتا ہے عورت کا. اور وہ کیا لے؟ وہ اپنی زندگی جو اس کی خراب ہوتی جا رہی ہے, لڑکی بھی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے, دونوں کے لیے جو خراب ہوتی جا رہی ہے, وہ کسی عالم مستند سے مشورہ کرے کہ یہ حقوق یہ مانگ رہی ہے, اس میں اس کا کتنا حق ہے, کیا اس کی بات رائٹ ہے, اور یہ حقوق میں مانگ رہا ہوں, اس میں یہ میری بات ہے, کیا میں اس میں کتنا غلط ہوں. اس کے مطابق وہ فیصلہ لے. اپنی انا کو داخل ہے, میری ماں ناراض ہو رہی ہے, یہ غلط ہے. ماں کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. یہ میری ماں نہ, میرا باپ ناراض ہو رہا ہے, نہیں. وہاں آپ نے دین کے سے جو ہے سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے.
اللہ کی قسم کوئی لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب ہم دین کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں لگتا یہ ہے کہ میری خواہشات پوری نہیں ہوگی، اور خواہشات جب پوری نہیں ہوتی ہے پھر جا کے عذاب ہوتا ہے۔ اور آخری التجا جو میں کروں گا، بالکل آخری التجا، وہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو شادیوں اور لڑکیوں کے تانے نہ دے، اس سے آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور لڑکیاں اپنے ہسبینڈ کو ان کے اخراجات بیچارے کے کرنے کے باوجود، ان کا اتنا خیال رکھنے کے باوجود، ان کے احساسات ہوتے ہیں، وہ سارے احساس کرنے کے باوجود اس کو کہے میں نے تجھ سے کوئی خیر نہیں دیکھی، خدا کی قسم اسی وقت مرد کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر نیچے دبنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ غیر کو دل میں بسا دیتا ہے۔ کیوں؟ مرد ایک بے مہار گھوڑا ہے، اگر اس کو لگام دیا وہ چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔